اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 116 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، وہ تو اس سے پاک ہے، بلکہ تمام آسمانوں اور زمینیں اسی کی ملکیت میں ہیں، سب اسی کے مطیع ہیں۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، جبکہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانا، معاذ اللہ۔ انہوں نے یہ باطل عقیدہ رکھا۔ اسی طرح عرب کے کفار مشرکین نے یہ عقیدہ بنا رکھا تھا کہ فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باطل عقائد و نظریات کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا سبحانہ، یعنی وہ ذات تو پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ان عوارضات سے پاک ہے۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جتنا پاکیزہ تعارف اسلام نے پیش کیا ہے، کسی بھی دوسرے مذہب نے ایسا کوئی تعارف پیش نہیں کیا۔ اسلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہی تعارف دیا ہے، یہی تعریف پیش کی ہے۔ مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی بلند و بالا ذات کا نام ہے جو تمام کمال والی صفات کی جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی ہر صفت، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، یعنی سب اسی کی وجہ سے ہے، لیکن اس کی ذات کے وجود کا کوئی سبب نہیں، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، بلکہ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی کوئی بھی شے اللہ تعالیٰ کے علم سے خارج نہیں۔ اسی طرح کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہے۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایسا پاکیزہ تعارف پیش نہیں کیا، بلکہ کفار نے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اتنا قبیح عقیدہ رکھا کہ وہ صاحب اولاد ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ اتنا قبیح جملہ ہے، اتنا بڑا بہتان ہے کہ اس کی نحوست سے تو سارا نظام عالم برہم ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بے ادبی، اتنی بڑی گستاخی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گستاخی پر، اس بے ادبی پر اگر غضب فرمائے تو زمین و آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، تمام جہان کا نظام دھرم برہم ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے، وہ جلد گرفت نہیں فرماتا، بلکہ لوگوں کو توبہ اور اصلاح کے لیے وقت عطا فرماتا ہے۔ اس بارے میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اذیت پہنچانے والی بات سن کر اس پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں۔ لوگ اس کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹا منسوب کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ان کو عافیت دیتا ہے اور رزق عطا فرماتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو ساری کائنات کا خالق ہے اور بلا شرکت غیر مالک ہے۔ زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے۔ اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے نہ بیوی، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، بلکہ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے۔